الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ گفتگو ہماری تصوف کی اصل پر، تصوف کی حقیقت پر اور تصوف کی غرض اور منشا کے اوپر ہو رہی تھی۔ اس سلسلے میں بنیادی جو بات ہوئی وہ یہ کہ تصوف اپنی اصل کے اعتبار سے لازم ہے، ضروری ہے، فرض کے درجے کے اندر میں ہے، اور یہ اس لیے کہ اللہ عز و جل نے جو احکام دیے ہیں تو کچھ ظاہر سے متعلق ہے اور کچھ باطن سے متعلق ہے۔ جس طریقے سے ظاہری اعمال کا، افعال کا، عبادتوں کا انجام دینا یہ ضروری ہے، ایسے ہی باطن سے متعلقہ جو اخلاق ہے یا باطن سے متعلقہ جو رذائل ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو چیزیں باطن کو سنوارنے والی ہے، دل کو بنانے والی ہے، ان چیزوں کا حاصل کرنا، اور جو چیزیں باطن کو تباہ کرنے والی، جو رذائل اور جو خرابیاں دل کو بگاڑنے والی، تو ان چیزوں کو ترک کرنا، چھوڑنا، ان رذائل سے اجتناب کرنا، دوری اختیار کرنا، یہ بھی لازم، یہ بھی ضروری۔ اب یہ کہ یہ جو تصوف ہے اس تصوف میں بنیادی طور پر تین امور یا تین چیزیں ہیں۔ اگر یہ تین چیزیں حاصل ہو گئی تو سمجھیے کہ یہ تصوف ہے۔ اس میں نمبر اول پر حق تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے، نمبر دو رجا، امید پیدا ہو جائے، نمبر تین آدمی میں حضرت حق جل مجدہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ یہ تین چیزیں اگر پیدا ہو گئی تو سمجھو کہ تصوف کا عطر، تصوف کا خلاصہ، تصوف کا لب لباب اور نچوڑ اور ماحصل جو ہے وہ حاصل ہو گئی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ آدمی پر حضرت حق جل مجدہ نے جن چیزوں کو لازم کیا کہ یہ کام کرنا ہے، کچھ چیزوں کے باب میں فرمایا کہ یہ کام نہیں کرنا ہے۔ یہ دو چیزیں ہوئی۔ اولاً جن چیزوں کے باب میں یہ فرمایا گیا کہ ان کاموں کو کرنا ہے، یہ کرنے میں جو چیز ممد ہوگی، معاون ہوگی، مددگار ہوگی، اور جو چیز ہیلپر ثابت ہوگی وہ حضرت حق جل مجدہ کے رجا والا مسئلہ ہوگا، امید کہ حضرت حق جل مجدہ سے ہماری ملاقات ہونی ہے، حضرت حق جل مجدہ نے اس عمل کے اوپر فلاں نعمتوں کے ملنے کا، فلاں اجر و ثواب کے ملنے کا ذکر فرمایا ہے، وہ چیزیں ضرور مل کر رہے گی۔ یہ جب چیز پیدا ہوگی تو انسان طاعت کی طرف بڑھتا ہوا جائے گا، اور جو معصیت ہے، جو گناہ کے کام ہیں، جو چھوڑنے کے کام ہیں، تو ان چھوڑنے کے کام کے لیے جو چیز ممید یا معاون بنے گی اور سہایک بنے گی تو وہ چیز حضرت حق جل مجدہ کا خوف ہوگا۔ کہ اللہ کا خوف ہوگا تو انسان معاصی کو چھوڑے گا، معاصی سے دور رہے گا۔ یہ تو ہو گئی دو چیزیں۔ اب انسان جب اس دنیا میں رہتا ہے تو ایسا تو ہوگا نہیں کہ جو حق تبارک و تعالیٰ کا مقرب ہے، حق تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والا، حق تبارک و تعالیٰ کا چہیتا بندہ ہے، اس پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ مصیبت آ سکتی ہے طاعات کے انجام دینے میں، معصیت سے دور رہنے میں، یا ویسے ہی کوئی حادثہ سماوی آ جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ یہ دنیا وہ مخلوط دار ہے، مکس دار ہے، جس کے اندر میں امتیاز نہیں ہوتا کہ یہ مطیع ہے لہذا اس کے اوپر حق تبارک و تعالیٰ مصیبت نہ اتارے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جو مطیع ہے اس کے اوپر بھی حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں آتی ہیں۔ تو ان مصیبتوں کے سہار کے لیے، ان مصیبتوں کو برداشت کرنے کے لیے اور تحمل کرنے کے لیے جو چیز مفید بنے گی وہ محبت۔ حضرت حق جل مجدہ کے ساتھ اگر محبت ہوگی تو مصیبتوں کے اوپر صبر کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا، یا ان چیزوں کے ادا کرنے کے اندر میں، وہی طاعات کے بجا لانے میں، معصیت سے دور رہنے کے اندر میں جو چیزیں حائل بن رہی تھی، رکاوٹ بن رہی تھی، حضرت حق جل مجدہ کی جو محبت ہے، یہ محبت یہاں جو ہے وہ انجیکشن کا کام دے گی، جس کے نتیجے میں یہ انسان چل پڑے گا طاعات کی طرف، معاصی سے بچنے کی طرف۔ تو یہ اس اعتبار سے تصوف کا خلاصہ ان تین چیزوں کو کہا جائے تو بالکل بجا ہے۔ اور ویسے اگر دیکھا جائے اور آسان اگر کرنا ہو،
حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ کی مکاتبت ہوئی، ایک صاحب، نام نہیں لے رہا ہوں، ایک صاحب جو مولانا تھے اور ایک مشہور مدرسے سے وابستہ تھے، ان کے ساتھ خط و کتابت ہو رہی ہے۔ تو اس خط و کتابت میں انہوں نے کوئی ایسی چیز جو انتہائی سہل ہو، آسان ہو، تصوف کی سلسلے کی، وہ دریافت کی۔ حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ نے ان کے جواب کے اندر میں یہ لکھا کہ تصوف کا حاصل دو چیزیں ہیں یا دو جملے ہیں، فقط دو جملے یہ تصوف کا حاصل بن جائے گا۔ وہ کیا؟ انسان انفعالات کے در پہ نہ ہو، افعال کے در پہ ہو۔ انسان انفعالات کے، انفعالات اس کو سمجھنے سے پہلے یوں سمجھو کہ آج ہی ایک طالب علم جو ہے وہ سوال کر رہے تھے، وہ خارج وقت کے اندر میں صوفی آدمی ہے، تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ نماز میں خشوع اور خضوع کے پیدا کرنے کے لیے طریقہ کیا ہے؟ ایک نماز کا خشوع اور خضوع وہ سمجھا جاتا ہے کہ آدمی اس قدر محو ہو جائے نماز کے اندر میں کہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر، کیا ہو رہا ہے ذرہ برابر اس کے کان میں، اس کے دل و دماغ میں نہ آئے، تو اس کو خشوع خضوع سمجھا جاتا ہے۔ میں نے کہا خشوع اور خضوع کے پیدا کرنے کے لیے وہ خشوع اور خضوع جس کو خشوع اور خضوع سمجھا جاتا ہے، ہوگا کوئی طریقہ۔ باقی قرآن اور حدیث میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کا جو طریقہ یا خشوع اور خضوع کے مطلوب ہونے کا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے جو ارکان ہے، جو شرائط ہے، نماز کے جو واجبات ہیں، جو سنن مستحبات و آداب ہیں، اگر ان کا لحاظ کر لیا تو سمجھو کہ یہ نماز خشوع اور خضوع والی ہے۔ ظاہر اعتبار سے وہ آدمی اس محویت میں نہیں ہے، اس قدر وہ مشغول نہیں ہے کہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جائے، مارا جائے تو بھی اس کو اندازہ نہ ہو، وہ ہوگا کسی کا غلبہ حال ہوگا۔ باقی نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی نماز کا حال پہلے میں ذکر کر چکا ہوں اور دلیلوں کے ساتھ ذکر کر چکا ہوں۔ آپ کی نماز ایسی نہیں تھی، وہ غلبہ حال والی نماز نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، بچہ رو رہا ہے، سن رہے ہیں، نماز مختصر کر رہے ہیں، قرات مختصر کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ علیہ السلام کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ لڑکی آئی جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجی، یہ خادمہ، اور یہ خادمہ، یہ لونڈی اور یہ باندی ایک بات پوچھ رہی ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کرنے کے لیے بھیجا ہے، اب وہ سوال پوچھ رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے نماز میں سنا، نماز سے فراغت کے بعد جواب دینا شروع کیا، یہ نہیں کہ کیا سوال کر رہی تھی تم۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اس انداز کی ہو رہی ہے۔ تو ہوتا ہے بعض مرتبہ وہ غلبہ حال، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ نماز اس طریقے کی ہو کہ ظاہری اعتبار سے جو چیزیں ضروری ہے ان چیزوں کو انسان بجا لائے، بس یہ کافی ہے۔ رہا وساوس کا آنا، تو یہ وساوس کا آنا فی نفسہ ہی مخل نہیں ہے۔ ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کے الفاظ میں کہ یہ ایسے ہیں جیسے لائٹ ہوتی ہے اور لائٹ کے پاس وہ آ جاتے ہیں کچھ کیڑے مکوڑے، وہ اڑنے کے لیے کچھ پرندے نہیں، وہ چھوٹے چھوٹے جو کچھ ہوتے ہیں تو وہ وہاں آ جاتے ہیں، جیو جنتو، اور وہ اڑتے رہتے ہیں، پتنگے وغیرہ اڑتے رہتے ہیں۔ بس ایسا ہی سمجھو کہ حضرت حق جل مجدہ کے ساتھ جو ایک کنیکشن ہوا، جو ایک تعلق اور جو ایک رابطہ ہوا، اس رابطے کے نتیجے میں نور پیدا ہوا ہے اور اس نور کے قریب وہ چیزیں اڑ رہی ہے۔ وہ شیطان کی طرف سے وسوسہ وغیرہ جو کچھ آ رہا ہے وہ ایسے آ رہا ہے۔ تو اب یہ کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے کام میں لگا رہے، اب وہ اس کو نہ دیکھا کرے کہ یہ یہاں آ گئے ہیں، اب ان کا کیا علاج ہوگا، بس وہ اسی کو سوچتا رہتا ہے۔ تو عقل مند آدمی وہ نہیں کہ جو ان پتنگوں کے بارے میں سوچتا رہے اور ان تتلیوں کے بارے میں سوچتا رہے، بلکہ وہ اپنے کام سے کام، بس اسی طرح نماز میں مشغول ہے۔ خیالات اگر آ رہے ہیں، وساوس اگر آ رہے ہیں، آتے ہوں گے، باقی پکانے کی ضرورت نہیں ہے، بار بار اس کو دل میں لانے کی ضرورت نہیں، اس کی طرف خود کو متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حاصل یہ نکلا کہ خشوع اور خضوع کے پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے جو شرائط، ارکان اور جو واجبات اور جو سنن و مستحبات و آداب بیان کیے گئے ہیں، ان کی اگر رعایت کر لیتا ہے آدمی تو یہ خشوع اور خضوع والی نماز ہو گئی، اور بس باقی اس کے علاوہ کسی اور چیز کے ہم مکلف نہیں۔ تو حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انفعالات کے در پہ نہ ہوں، انفعالات کہ کوئی تعثر، کوئی کام، کوئی امر پایا گیا، فوراً جو ہے وہ قلب اس کے اندر میں دھڑکا پیدا ہو جائے
اور یہ سمجھے کہ ہاں اب کوئی الہام ہو رہا ہے، اب یہ کشف کی صورت ہے، اب یہ کرامت کی صورت ہے، ان چیزوں کے جو اثرات ہیں خارجی، ہاں اگر آ گیا ہو گیا سو ہو گیا، باقی در پہ نہیں ہونا، اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے۔ وہ اگر حاصل ہو گیا ٹھیک ہے، حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت، حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی عطیہ، کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ، لیکن یہ نہیں کہ آدمی اس کے پیچھے پڑے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی پیچھے پڑتا ہے، جیسے وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے بعد اور شادی کے بعد جب وہ دلہا آتے ہیں گھر کے اندر میں آتے ہیں تو یا تو دروازہ بند کر دیتے ہیں، دروازہ بند کرنے کے بعد پیسے کہ پیسے دو تو دروازہ کھلے گا، اور پھر اس کے بعد جوتے یا چپل جو ہے وہ چھپا دیے جاتے ہیں، پیسے دو گے تب جا کر یہ جوتے یا چپل، یہ بھی ایک قسم کا ہدیہ ہوا، ہدیہ ہے یار دوسرے نمبر پر ہمارے عرف میں، وہ بھی ایک قسم کا ہدیہ ہے۔ تو یہ ہدیہ، یہ بخشش، اب یہ بخشش ہے یا کہ کوئی پول ٹیکس، فلاں ٹیکس، فلاں ٹیکس، اللہ جانے کون سا ٹیکس ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک طریقہ یہ ہے، تو وہاں اللہ عز و جل کی طرف سے اگر یہ ہدیہ مل رہا ہے، اللہ کی طرف سے یہ بخشش اگر مل رہی ہے تو بہت بڑھیا بات ہے، لیکن اس کے در پہ نہیں ہونا، اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے۔ تو کوئی آدمی دے دے سو دے دے، باقی جوتے چھپانے کے بعد جو ہے وہ ہدیہ لینا، یہ کون سا ہدیہ ہوا؟ خیر، تو یہاں ہم آ رہے ہیں، یہ بھی اصلاحی کا ایک پہلو ہے، آپ لوگ سمجھ بھی رہے ہیں، ورنہ آپ کہہ کے ذرا وہ کوئی ہنسنے کی بات آ گئی تھی بیچ کے اندر میں، وہ ہنسنے ہی کے اندر میں وہ مسائل بھی ذکر ہو رہے ہیں، اور یہ بھی ایک قسم کا تصوف ہی کے ساتھ وابستہ معاملہ ہے۔ تو یہی چیزیں، یہی تصوف ہے، وہی ظاہر شریعت۔ جیسے ابھی میں نے نماز میں خوشو خضوع کے بارے میں کہا تھا، تو یہ نہیں کہ کشف و کرامات وغیرہ کا صدور ہونے لگے تصوف کے اندر میں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ جیسے یہاں خشوع اور خضوع کا مطلب وہی ہے کہ ظاہری اعتبار سے جو کچھ ہے اس کی تم رعایت کرو، تو ایسی تصوف کا حاصل یہ ہے کہ ظاہری اعتبار سے جن چیزوں کا مکلف بنایا گیا ان چیزوں کو تم کرو، بس یہ اگر ہو گیا تو یہی تصوف ہے، یہی حق تبارک و تعالیٰ سے قرب کے پیدا ہونے کا ذریعہ ہے۔ تو حق تبارک و تعالیٰ سے اس کے بعد تو ایسا قرب پیدا ہوگا، ایسا قرب پیدا ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف میلان ہوگا ہی نہیں۔ کوئی مائل کرنا چاہے، زبردستی مائل کرنا چاہے، تو آدمی یہ سوچے گا کہ یا اللہ یہ ایک بڑے خطرے کی چیز آ گئی ہے، یہ امتحان کی چیز آ گئی ہے، اب تو مجھے اپنے پاس ہی بلا لے، اب تو محبوب کے پاس میں چلا جاؤں۔ یہ مرحلہ وہ آ جاتا ہے آخری موقع کے اوپر۔ چنگیز خان جب اس نے حملہ کیا تو حملے کے بعد معتصم باللہ کی جو باندی تھی وہ باندی بھی ہاتھ آئی تھی، اور بڑی حسینہ، بڑی جمیلہ، بڑی خوبصورت، سوندریوان، اور ایسی اس نے کبھی دیکھی ہی نہیں تھی، یہ چنگیز خان نے کبھی دیکھی ہی نہیں تھی ایسی باندی۔ جب وہ غلبہ کیا، معتصم باللہ مغلوب ہو گیا، تو یہ باندی بھی آ رہی ہے اپنے قبضے اور اپنی تحویل کے اندر میں، تو یہ اس کے حسن پر ایسا فریفتہ ہو گیا، ایسا فریفتہ ہو گیا کہ یہ سوچنے لگا کہ کسی طریقے سے میرے ہاتھ آ جائے۔ ہاتھ تو آئی ہے، ایک تو ویسے ہاتھ آ جانا اور دوسرا قلب کے اعتبار سے ہاتھ میں آ جانا، تو وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس کا قلب میری طرف متوجہ ہو جائے اور مجھے وہ چاہنے لگے۔ بلایا، اور بلانے کے بعد پوچھنے لگا، وہ خلیفہ کے سلسلے میں، معتصم باللہ کے سلسلے میں وہ حالات بیان کرنے لگی، لیکن وہ بھی سمجھدار تھی، ہوشیار تھی، ذہین تھی، وہ سمجھ گئی کہ اس کی نیت کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، اور اس کی معراج کیا ہے، گفتگو کی آخری انتہا کہاں ہوگی۔ اس نے کہا کہ تعریف کرتے ہوئے کہ وہ خلیفہ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، اور اس نے مجھے ایک چیز دی ہے، وہ ایسی چیز ہے جو آج تک مجھے کسی نے دی نہیں، اور نہ آئندہ زمانے میں کسی کی طرف سے ملنے کا امکان اور ملنے کی شکیتا ہے۔ آج تک کسی نے دی نہیں، اور پھر مجھے ہی ایسا نہیں، آج تک کسی نے کسی کو نہیں دی، اور آئندہ بھی کوئی کسی کو نہیں دے گا، ایسی چیز خلیفہ نے مجھے دی۔ وہ سوچنے لگا چنگیز خان کہ وہ کون سی چیز ہوگی۔ وہ کہنے لگی کہ ایک تعویذ ہے میرے پاس، وہ تعویذ دیا ہے مجھے، وہ تعویذ ایسا ہے کہ اس تعویذ کو جب میں پہن لیتی ہوں تو اس کے بعد نہ کوئی تلوار اثر کرتی ہے، نہ کوئی گولی اثر کرتی ہے، اگر پانی میں ڈبو دیا جائے تو پانی کے اندر میں ڈوب بھی نہیں سکتی ہوں میں۔ بڑا خوش ہوا چنگیز خان کی، یہ تو اچھا علاج ہے، اپنی فوج کو بھی کام میں آئے گا۔ فوج جب وہ آگے بڑھے گی اور سامنے والے حملہ بملہ کریں گے تو یہ تعویذ ایسا، فوٹو کاپی، تو یہ تعویذ ایسا کہ جس کے نتیجے میں فوج
وہ بالکل معمول رہے گی، ہماری ہلاکت نہیں ہوگی۔ اس نے کہا کہ وہ تعویذ ذرا بتلا، وہ چنگیز خان کہہ رہا ہے کہ وہ تعویذ بتلا۔ تو باندی یہ کہنے لگی کہ تعویذ وہ بعد میں بتلاتی ہوں، پہلے وہ آزماؤ، میں نے تو 12 آزمایا ہے، تو تم مجھ پر آزماؤ وہ تعویذ، ابھی میں نے پہن رکھا ہے، تلوار لو ہاتھ میں اور پھر لگاؤ میری گردن کے اوپر، وہ تلوار اثر کرتی ہے کہ نہیں دیکھو۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ دینا فوجیوں کو، ایک تلوار لگائی، سر جو ہے وہ تن سے جدا ہو گیا، الگ ہو گیا۔ وہ یہ چاہ رہی تھی کہ جب میں نے اپنی ذات ایک کے حوالے کر دی ہے تو اب میں کیوں چنگیز خان کے حوالے کروں اپنی ذات؟ وہ غیرت، یہ اس کا فعل جائز تھا ناجائز تھا، اس سے ابھی بحث نہیں چل رہی ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس کا فعل، یہ خودکشی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا شرعی درشٹی سے اور شرعی اعتبار سے جائز تھا نہیں تھا دوسرے نمبر کی بات، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ محبت، یہ وہ عشق تھا، یہی عشق بندے کو حق تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہو جاتا ہے جب آزمائشوں میں وہ گر جاتا ہے، آزمائشوں میں جس کے نتیجے میں دین پر چلنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں وہ یہ چاہے گا کہ یا اللہ اور کوئی میرا معشوق یا عاشق بن نہیں سکتا، بس تو ہی ہے میرا عاشق، تو ہی ہے میرا معشوق، ایک اعتبار سے عاشق بھی ایک اعتبار سے معشوق بھی، اب تو اپنے پاس ہی بلا لے، یہ محبت پیدا ہو جائے گی، یہ ہوگا وہ تصوف کا خلاصہ۔ تو حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ انفعالات کے در پہ نہ ہو، اس پر مرتب ہونے والے اثرات اس کے در پہ نہ ہو، اس کے پیچھے نہ پڑے، ہاں افعال اس کی ادائیگی یہ ضروری ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر کہا جائے اسی بات کو، تو حضرت یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ افعال یا امور کی دو قسمیں ہیں، ایک اختیاری ایک غیر اختیاری۔ تو جو اختیاری ہے اس کو کرنا ہے، جو اختیاری ہے جو ہمارے بس کے اندر میں ہے، جس کو ہم کر سکتے ہیں تو اس کو کرنا ہے۔ جو غیر اختیاری ہے، کشف، کرامات، الہام، خواب کے اندر میں فلاں فلاں چیزوں کا نظر آنا، یہ ہمارے اختیار میں ہے ہی نہیں، جب ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو پھر اس کے پیچھے بھی نہیں پڑنا ہے۔ یہ حضرت حکیم الامت نے تصوف کا خلاصہ بیان فرمایا، سامنے والے کی سمجھ میں آیا ہو نہ آیا ہو، سامنے والے نے اس کو سخت سمجھا ہو، وہ اپنے موقع کی بات ہے، لیکن آپ لوگوں کو مشکل معلوم ہوا نہیں۔ حضرت حکیم الامت نے جن صاحب کو یہ خلاصہ اور یہ لب لباب اور سہل اور آسان طریقہ جو بیان فرمایا تھا کہ تصوف کا حاصل یہ دو جملے ہیں، اب اگر انسان غور کرے تو اس میں کوئی مشکل نہیں، اور اگر اس کو مشکل سمجھتا ہے تو کھانا بھی مشکل ہے۔ یہ چیزیں تو اپنے اختیار میں ہیں، امور اختیاریہ، تو جو امور اختیاریہ ہے اس کو انسان انجام دے، بس یہیں سے باقی۔ حضرت حق جل مجدہ جو کچھ کہا گیا صحیح معنی میں اس کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور حضرت حق جل مجدہ اپنی معرفت اور اپنی محبت سے ہمارے قلوب کو معمور فرمائے۔ حضرت حق جل مجدہ ہماری بھی اصلاح فرمائے، اور ہماری آل اور اولاد کی بھی، ہماری ذریت کی، ہماری عورتوں کی اور پوری امت کی اصلاح فرمائے۔ حضرت حق جل مجدہ ہمارے قلوب کے اندر میں وہ خشیت پیدا فرمائے کہ جو معاصی سے روکنے والی ہو، اور حضرت حق جل مجدہ ہمارے قلوب کے اندر میں وہ رجا پیدا فرمائے جو طاعت کے اوپر لگانے والی ہو۔ حضرت حق جل مجدہ اپنی وہ محبت نصیب فرمائے جس کے نتیجے میں مصائب اگر آ جائیں تو اس پر صبر کرنا ہمارے لیے آسان ہو، ویسے حق تبارک و تعالی خیر اور عافیت ہی کا معاملہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔